کسی مشکل میں بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کرتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھا دیتے ہیں۔ سکون اور کامیابی، ان کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سحری سے پہلے تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی ہر دعا قبول ہے، کیونکہ اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سردی میں گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تقوی، اگر آپ کسی برائی کو سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنیں، اور اگر کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنیں، اور پسند کرتے ہیں تو اسے پھیلانے والے نہ بنیں، کیونکہ تقوی کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے۔ تمہاری تکلیفوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے نشانی آنے والی ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا، تم بس اللہ پر توکل رکھو۔ جو نصیب سے زیادہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، یقین مانے ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو سوچا کریں کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ محبت چاہے کتنی ہی گہری اور سچی کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو جائے تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ یا ربی امتی، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی یا ربی امتی، قربان جاؤں، وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل ہو۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو ان قریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو: نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد، نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ خدا کے کمال ذات کی کوئی حد و انتہا مقرر نہیں، نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے
نہ عقلیں اس کی حقیقت کو پا سکتی ہیں، نہ فکر کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ فجر میں قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں